الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں سورہ بقرہ چل رہا ہے، دوسرا پارہ کا 9 رکوع ہو چکے ہیں، انشاءاللہ نصف سے ثلاث تک یعنی تیسرا پوپرا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھی نیت کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت کر لیں اور بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی تھی، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب آراستہ کر دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان پر سربلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے۔ ان دو آیتوں میں ہم کو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو واضح کئی نشانیاں عطا کی گئی ہے، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے تو وہ سخت عذاب دینے والا ہوگا۔ اور دوسری آیت میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب آراستہ کر دی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کافر آج ہر جگہ عروج پر جا رہے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے آزمائش ہے۔ اس لیے ہم کافر کو دیکھ کر دل میں کچھ ملال نہیں رکھنا چاہیے۔ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، وہ دنیا کی حد تک ہے۔ ہاں، اگر ہم بھی اللہ کے حکم پر عمل اتریں گے انشاءاللہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نوازے گا، اور بٹ ہمارے لیے دنیا صرف آزمائش کا ہے، پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپریری ہے۔ پرماننٹ لائف تو ہماری آخرت ہے۔ اس لیے ہمیں وہ ذہن میں رکھ کر ہر کام کرنا ہے، اور اس تقوی پہ جو اس بات پر جو تقوی رکھے گا پرہیزگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان پر سر بلند ہوں گا۔ ان کون ہے؟ وہ کافر لوگ ہیں، وہ لوگ کے اوپر ہمارا سر بلند ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیشہ کافروں کو دیکھ کر ہم کبھی دل ملال ہونا یا ناشکری پن یہ سب نہیں رہنا چاہیے۔ کافر کے لیے تو دنیا جنت ہے بتائی دی گئی ہے، مگر آخرت میں اس کا حال کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانے۔ اس لیے ہم کو ہمیشہ تقوی اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر ہم یہ سبق سیکھتے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے، پھر جب ان میں اختلاف رونما ہو گئے تو اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر کو بھیجا، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں میں ان امور کا فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے، اور اس میں اختلاف بھی فقط انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، باوجود اس کے ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، اور انہوں نے یہ اختلاف بھی محض باہمی بغض و حسد کے باعث کیا۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے وہ حق کی بات سمجھا دی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستہ کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے، پھر جب وہ لوگوں میں اختلاف آیا تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو، ڈر سنانے والوں کو، بشارت دینے والوں کو بھیجا، جیسا کہ انبیاء اکرام آئے ہیں، انہیں کتاب دی گئی۔ وہ زمانے میں جو کتاب تھی تورات، زبور، انجیل وہ دی گئی، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھیجا گیا، یہ کہ ہمیں بشارت دے کر ڈر سنانے کے لیے ہدایت کے واسطے بھیجا گیا۔ اب
اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اس پر یقین کریں گے، اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ وہ اختلاف میں نہیں رہیں گے اور سیدھے راستہ کی طرف ہدایت فرما دے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ لما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی بلا آزمائش جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں بیٹھی جو تم سے پہلے گزر چکے، انہیں تو طرح طرح کے سختیاں اور تکالیفیں پہنچے اور انہیں اس طرح ہلا ڈالا کیا کہ خود پیغمبر اور ان کے ایمان والے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے بہت بہترین ہم سے سوال کیا گیا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی بلا آزمائش جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا جنت ہمارے لیے اتنا آسان کر دی گئی ہے؟ نہیں، ہمیں غور کرنا ہے کہ پہلے امت پہ، پہلے لوگ پر، پہلے نبی کریم جب دین پھیلا رہے تھے ان پر کتنے آزمائشیں عطا کی گئی تھی، کتنے سختیاں کیے گئے تھے۔ آپ حضرات تمام واقعات بھی جانتے ہیں، طائف کا میدان میں جب وہ دین کے واسطے گئے تھے پتھر بھی برسائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تکالیفیں جھیلے ہیں، وہ تکالیفیں صحابہ کرام حضور اور پہلے کے جو لوگ تکالیفیں جھیل کر ہم کو جو آج اسلام موجود ہے، کیا ہمیں آزمائش فری میں جنت میں مل جائے گی بلا کسی تکلیف کے؟ نہیں ہے۔ اس لیے ہم وہ غور کرتے ہوئے ہم کو آج کی اس زندگی میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور یہ بھی غور کرنا ہے کہ کس طرح وہ لوگ تکالیفیں جھیلے ہیں۔ ہمیں آج جو چھوٹی چیز بھی تکلیف آ رہی ہیں، ہم گرا شکوا کرتے ہیں، اس سے بچ کر ان تکالیفوں کو سوچ کر اللہ کی مدد ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں جنت یوں ہی آسانی سے نہیں دی جائے گی۔ اسلام پہ اگر ہم پورے داخل ہو جائیں گے، اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ ہم سب کو جنت داخل ہوگی۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرے، فرما دیں جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والے ہیں۔ یہاں پر ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ آج ہم جو مال خرچ کرتے ہیں، ہمیں سے پوچھا جائے گا اللہ کی راہ میں ہم کیا لائے، تو ہمیں جو خرچ کرے مال جس طریقے سے بھی، جس انداز میں بھی، وہ ہم خرچ کریں گے اور درست ہے مال خرچ کرنا۔ اور یہاں پر ہمیں سیکوینس بتایا گیا ہے، کیا ترتیب ہوگی، پہلے حق ماں باپ کا ہوگا، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد محتاج میں جو ہے ان پر مدد کرنا ہے، اور اس کے بعد جو مسافر، ہمیں کوئی مسافر اگر آ کے ہمیں کچھ مدد مانگیں گے تو ان کو مسافر کو خرچ کرنے کا حکم ہے، اور جو بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اس لیے یہاں پر آج علماء اکرام بتایا گیا ہے کہ جب بھی ہم صدقہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، پہلے مستحق ہماری رشتہ دار عزیز و اقارب میں جو مستحق ہے وہ ہمیں دیکھ کر ان کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، تاکہ وہ بھی عید کی خوشی، ہر خوشی زکوٰۃ یا صدقہ کی فطر، صدقۃ الفطر جو بھی ہے، اس کو ہمیں عزیز و اقارب میں پس دیکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے کوئی ہے کیا موجود۔ اس کے بعد جو محتاج ہے، اڑوس پڑوس وغیرہ، اس کے بعد انشاءاللہ سیکوینس میں جو بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے یا آپ کئی اناؤنسمنٹ سنیں گے تو ان تک ہمیں پہنچانا ہے، مگر یہ سیکوینس ہم کو یاد رکھنا ہے، ماں باپ، عزیز و اقارب، قرابت دار، قریب والے، اس کے بعد محتاج اور مسافر وغیرہ۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ کی راہ میں قتال تم پر فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں طبعاً گوارا ہے، اور ممکن ہے تو کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہاں پر ہم جیسا کہ دعا مانگتے ہیں، ہم ہمیشہ دعا مانگتے ہیں مگر دعا قبول ہوتی یا نہیں ہوتی ہم ڈاؤٹ میں رہتے ہیں۔ یہاں پر بتایا جا ہے کہ جو تمہارے لیے بہتر ہے وہ اللہ جانتا ہے، کیا پتا تم جو چیز بہتر سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اور جو چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی رضا، اللہ جس میں پسند فرماتا ہے، اگر ہم اس میں راضی رہیں گے تو اپنے آپ ہمارے جو کام ہے وہ بھی راضی ہو جائیں گے۔
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم دریافت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس میں جنگ بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام خانہ کعبہ سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ فتنہ انگیزی قتل و خون سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ کافر تم سے ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ اگر وہ اتنی طاقت پا سکیں تو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور پھر وہ کافر ہی مرے تو ایسے لوگوں کے دنیا و آخرت میں سب اعمال برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ جنہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جہنمی میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی، مگر ان دنوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے، اور آپ سے بھی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، فرما دے جو ضرورت سے زائد ہے خرچ کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ شراب جوا حرام ہے، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں۔ اگر دنیاوی میں کچھ فائدہ بھی ہوگا، اگر دوا کے طور پر اگر اسے کچھ استعمال بھی کر رہے ہیں، وہ بھی منع ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر اس کا گناہ ہے۔ یہاں پر وہی بتایا گیا ہے، اگر لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہے، مگر ان دونوں شراب اور جوا کا گناہ ان نفع سے بڑھ کر ہے، اس لیے ہم کو اس سے دور رہنا چاہیے، اور وہی مال خرچ کرنے کے اللہ کی راہ میں یہاں پر ترغیب دی گئی ہے۔ فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ تمہارا غور و فکر دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں رہے، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیں ان کے معاملات کا سنوارنا بہتر ہے، اور اگر انہیں نفقہ و کاروبار میں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھی تمہارے لیے تمہارے بھائی ہے، اور اللہ خرابی کرنے والے کو بھلائی کرنے والے سے جدا پہنچاتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشفقت میں ڈال دیتا ہے، بے شک اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے، اور مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور یقیناً مشرک مرد سے مومن غلام بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بھلا بھی لگے۔ وہ کافر اور مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں پر نکاح کس سے ہوگا، مشرک سے ہے یا نہیں، یہ سب مسئلے مسائل یہاں پر موجود ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور آپ سے حیض ایام ماہواری کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں وہ نجاست ہے، سو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جایا کرو،
اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس تم اپنی کھیتوں میں جیسے چاہو آؤ اور اپنے لیے آئندہ کا کچھ سامان کر لو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو، اور اے حبیب آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کے حضور ان کی پیش بہتر رہے گی۔ یہاں پر حیض کے مسئلوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور حیض کے دوران جماع کرنا منع ہے، خواتین سے دور رہنا چاہیے، یعنی جماع سے بچنا چاہیے، اور جب وہ پاک ہو جائے تو جماع کیا جا سکتا ہے، اس کا تذکیہ کیا گیا ہے یہاں پر۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اپنی خصموں کے باعث اللہ کے نام کو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں عاد مت بناؤ، اور اللہ خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تمہاری بے حد خصموں پر تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا، مگر ان کا ضرور مواخذہ فرمائے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت حلم والا ہے۔ یہاں پر یعنی زبانی سے کہنے کے بدلے اگر جب بندہ کسی چیز کو دل میں پختہ ارادہ کرتا ہے اسے نیت کہتے ہیں، تو تمام چیزیں نیت پر اپنا دار و مقرر ہوگا، یعنی ہم جو نیت کریں گے اس پر ہمیں اس کا جواب دینا رہے گا۔ اللہ تمہارے ضرور مواخذہ، یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں جن کا تمہارے دلوں میں ارادہ ہے، یعنی اسے نیت کہتے ہیں، اس کا ہی ہمیں عرض یا جواب دینا ہوگا۔ اللہ بڑا بخشنے والا بہت حلم والا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں 4 ماہ کی مہلت ہے، بس اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ان آیتوں میں تمام زوجہ کے اور شوہر کے تعلقات کے بارے میں، اور آگے آپ کو طلاق کے مسئلے وغیرہ اس رکوع میں آپ کو ترغیب دی گئی ہے۔ طلاق کے کیا حکم ہے، طلاق کیسا ہے، کب ہوگی، اور طلاق کے کتنے مطلب طلاق کب تک رہے گی، کب اسے پہلی طلاق دوسری طلاق کے بارے میں تمام مسئلے مسائل اس رکوعات میں آپ کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرما دیا ہو، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں پھر اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کا حق زیادہ ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں، اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں پر طلاق اگر دے دی گئی تو کب رجوع کر سکتے، اس کا مدت کیا ہے، یہ تمام مسئلے اس آیت میں بتائی گئی ہے۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق صرف 2 بار تک ہے، پھر یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے زوجیت میں روک لینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو چیزیں تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس کے دونوں کو اندیشہ ہو کہ اب
رشتہ زوجیت برقرار رکھتے ہوئے دونوں اللہ کی حدود ان کو قائم نہ رکھ سکیں گے، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، سو اندرین صورت میں، یعنی لاسٹ اوپینین ہے، جب وہ لوگ نہیں رکھ سکتے، جب ڈیسائیڈ ہو جائے گا، ان پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی کو خود کچھ بدلے میں دے کر اس تکلیف وہ بندھن سے آزادی کے لیے لے لے، یہ اللہ کی مقرر رکھی ہوئی حد ہیں، پس تم ان سے آگے مت بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ جب طلاق دی گئی تو جو چیزیں اگر کچھ دیے تو اسے واپس لینا نہیں لینا، یہ تمام مسئلے مسائل علماء اکرام سے رجوع ہو کر ہمیں معلوم کرنا ہے۔ اور یہی بتاتا ہوں کہ طلاق ایسی چیز ہے، ناپسندیدہ عمل اللہ کے پاس جو ہے وہ طلاق ہے۔ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مذاق میں بھی اگر ہم کچھ الفاظ اگر ہم کہہ دیں اپنے زوجوں سے تو ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ تو کوئی بھی خوشی میں تو نہیں بولتا طلاق وغیرہ، جب کچھ جھگڑا ہو تو ہی مسئلے آتے ہیں، تو اس پر اپنے زبان کو کنٹرول کرنا وہ سیکھنا ہے ہمیں، اور آگے چل کے جو مسئلے مسائل ہیں ہمیں سیکھ کر، علماء کرام سے رجوع ہو کر سیکھ کر اس کے بارے میں علم رکھنا ضروری ہے۔ فَإِن طَلَّقَاهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَاهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لے، پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو اب ان دنوں یعنی پہلے شوہر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہ ہوگا اگر وہ دوبارہ رشتہ زوجیت میں پلٹ جائیں، بشرط کہ دونوں یہ خیال کریں کہ اب وہ حدود الہی قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ یہ جو عمل بتایا گیا ہے طلاق کے بغیر پھر رجوع ہونا چاہتے تو اسے حلالہ کہتے ہیں، وہ ہے کہ جو دوسرے نکاح کرنا ہے، پھر اس سے زوجیت قائم رکھنا ہے، اور پھر وہ دوسرا شوہر پھر طلاق دینا ہے، اس کے بعد یہ عورت پھر پہلے شوہر سے نکاح میں آ سکتی۔ یہ سب مسئلے مسائل ہم کو معلوم رہنا چاہیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے تو انہیں اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں محض تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ ان پر زیادتی کرتے رہو، اور جو کوئی ایسا کرے بس اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر کی گئی ہے، اور اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے، اور دانائی کی باتوں کو جن کی اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، وہ تمہیں اس امر کی نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ کتنا بہترین اسلام ہے ہمارا کہ یہ بھی تاکید دیتا ہے کہ جب اگر عدت پوری ہو گئی، 2 بار طلاق ہو چکی ہے، عدت پوری ہو چکی ہے، اگر جب بھی اگر انڈرسٹینڈنگ آ گئے تب ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ کس طرح کرنا ہے وہ بتایا گیا۔ اگر جب بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ نہیں رہ سکتے تب بھی جب ہم طلاق دے رہے ہیں تو بتایا گیا ہے کہ اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہے کس طرح زوجیت کو ختم کرنا ہے، اسے تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو، تمام چیزیں ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی، اپنی ہی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو۔ اس لیے عام لائٹ لے کر ہم کو زندگی گزارنا نہیں ہے، زندگی کے مسئلے مسائل بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے آج ہر طرف کچھ شعور بیدار کر رہے ہیں کہ شادی سے پہلے طلاق کے مسئلے مسائل اور کس طرح جینا ہے رہنا ہے، تمام مسئلے مسائل بھی بتایا جا رہا ہے۔ دونوں کو، میاں اور بیوی، شوہر اور زوجہ کو، دونوں کو علم سکھایا جا رہا ہے تاکہ وہ آگے زندگی کیسا گزارے۔ اس لیے یہاں پر قرآن میں خود بتایا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو،
اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر کی گئی ہے، چاہے وہ زوجہ ہو، زوجہ کے لیے شوہر، شوہر کے لیے زوجہ، یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کو یاد کرو، اور اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی گئی ہے، یعنی کلام پاک آج کی اس دور میں، اور دانائی کی باتوں کو، یعنی آپ کو جو نصیحت کر رہے ہیں ان باتوں کو، دانائی کی باتوں کو جن کی اس نے تعلیم دی گئی ہے، وہ تمہیں اس امر کی نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرو ہمیشہ، اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ آج الحمدللہ یہاں پر دوسرا پارے کا تیسرا ربع، تیسرا پارہ مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو کلام پاک اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احادیث پر عمل کرنے توفیق نصیب فرمائیں۔ یا اللہ ہم کو کلام پاک کو سمجھ کر پڑھنے توفیق نصیب فرمائیں۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ماہ رمضان کی اس فیض و برکات سے مالا مال فرما دے میرے مولا۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ختم کرے میرے مولا، مغفرت کا عشرہ بھی یا اللہ آخری چند دن باقی ہے میرے مولا۔ یا اللہ اس عشرہ ختم ہونے سے پہلے یا اللہ، آج کی اس نشست ختم ہونے سے پہلے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے میرے مولا۔ میرے مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے میرے مولا۔ اس ماہ رمضان کو یا اللہ ہم صحیح طریقے سے اگر گزار رہے ہیں یا اللہ، تو اس میں یا اللہ ہم کو اس سے اجر ملنے کی توفیق نصیب فرما دے میرے مولا۔ اگر ہم یا اللہ اس ماہ رمضان کو صحیح طریقے سے نہیں بتا رہے ہیں یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ یا اللہ اس کو صحیح طریقے سے اس کا یا اللہ احترام کرے، اس پر یا اللہ اس کے فیض و برکات سے ہم سب کو گھروں کو یا اللہ مالا مال فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کے عشروں کے برکت سے یا اللہ ہم سب کو کسی کا محتاج نہ بنا میرے مولا، صرف تیرا ہی محتاج بنا میرے مولا۔ کسی غیر کے سامنے یا اللہ ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ ہم سب کو دینے والے بندے بنا دے میرے مولا، لینے والے بندوں سے بہتر یا اللہ ہم سب کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینے کی توفیق نصیب فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام برے اعمال سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں میرے مولا، یا اللہ اسی طرح تا قیامت یا اللہ ہم سب کو تمام برے اعمال سے محفوظ فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کے صدقے سے ہم سب کو 5 وقت نمازی با جماعت کے ساتھ پڑھنے توفیق نصیب فرما دے میرے مولا، تیرے کلام پاک کو سمجھ کر پڑھنے توفیق نصیب فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ دین اور دنیا میں کامیابی نصیب فرما دے۔ جو اس مجلس میں جس طریقے سے بھی یا اللہ شرکت ہو رہے ہیں یا اللہ ان کی شرکت کو خوب مقبول فرما دے میرے مولا۔ چھوٹی سی کاوش کو یا اللہ خوب مقبول فرما دے میرے مولا۔ جو بے روزگار ہے تمام کو روزی سے لگا دے، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اعلیٰ تعلیم سے سرفراز نصیب فرما دے، دین اور دنیا میں کامیابی نصیب فرما دے۔ جو کما رہے ہیں یا اللہ ان حلال رزق کمائے توفیق نصیب فرما دے، حرام سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کا ایمان کو یا اللہ حلال نصیب فرما دے۔ یا اللہ جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ، کبت تمام برائیوں سے محفوظ فرما دے۔ زمینی فتنوں سے، آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما دے۔ جو بیمار ہے تمام کو صحت نصیب فرما دے۔ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ یا اللہ زمینی فتنوں سے، آسمانی بلاؤں سے، اور جو وبائیں پھیل رہی ہیں میرا تمام وباؤں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے تمام کو صحت نصیب فرما دے۔ تو قاضی الحاجات ہے میرے مولا تمام کو نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ تو شافی الامراض ہے میرے مولا تمام بیماریوں کو شفا نصیب فرما دے۔ یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کے نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ اور جو دعائیں مانگی ہے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو یا اللہ اسے بھی عطا فرما دے۔ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے اور ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تمام کام اخلاص کی نیت سے کرنے توفیق نصیب فرما دے۔ ہر کام میں اخلاص نصیب فرما دے، اللہ کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہم سے راضی ہو جا میرے مولا۔ یا اللہ پیارے حبیب کے صدقے سے ہم سے راضی ہو جا، دکھاوا ریاکاری سے محفوظ فرما دے یا اللہ، اور سب کو ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔ سارے دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم۔